الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلک واصحابک یا خاتم المعصومین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين ہفتہ وار درس آؤ دین سیکھیں میں ہم سب کو شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ پہلے کی طرح آج بھی اس پروگرام میں اس درس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چند سوالات ہیں، ان کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا کیجئے رب تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ پہلا سوال یہ ہے، امام اگر رکوع میں ہو تو مقتدی تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے گا یا نہیں؟ امام اگر رکوع میں ہو تو مقتدی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے گا یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ جواب سماعت فرمائیے، امام اگر رکوع میں ہو تو نماز کے لیے آنے والا شخص کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہے، پھر اگر اسے امام کی عادت پتہ ہو کہ وہ اتنی دیر رکوع میں رہیں گے کہ میں ثنا پڑھ کر رکوع میں شامل ہو جاؤں گا تو ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے، پھر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، امام رکوع میں ہو تو نماز کے لیے آنے والا شخص کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہے، پھر اگر اسے امام کی عادت پتہ ہو کہ امام صاحب اتنی دیر رکوع میں رکیں گے کہ میں ثنا پڑھ کر رکوع میں شامل ہو جاؤں گا تو پھر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھے، پھر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ اور اگر یہ گمان ہو کہ ثنا پڑھوں گا تو امام رکوع سے سر اٹھا لیں گے تو پھر تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے کہنا ہے، جھکتے ہوئے نہیں کہنی، بلکہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہے اور پھر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، کیونکہ ہاتھ باندھنا اس قیام کی سنت ہے جس میں رک کر کچھ پڑھنا ہو، اور اگر قیام میں ٹھہرنا اور پڑھنا نہ ہو تو اس میں سنت ہاتھ لٹکانا ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ نمبر 234 اور 35 پر موجود ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ دوسرا سوال یہ ہے، غسل کرنے کے بعد اگر دوبارہ منی خارج ہو تو کیا دوبارہ غسل کرنا ہوگا؟ یعنی منی خارج ہونے کے بعد غسل کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ کچھ خارج ہوتی ہے تو کیا دوبارہ غسل کرنا ہوگا؟
یہ سوال ہے۔ جواب سماعت فرمائیے، اگر غسل کرنے سے پہلے پیشاب کر لیا یا 40 قدم چل لیے یا سو گئے پھر غسل کیا، اب اگر بغیر شہوت کے منی خارج ہوئی تو یہ پہلے والے کی بقیہ نہیں جو اپنے محل سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی، لہٰذا دوبارہ غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور اگر ان میں سے کچھ نہ کیا، یعنی نہ 40 قدم چلے، نہ پیشاب کیا، نہ سوئے، یعنی ان میں سے کچھ نہ کیا اور غسل کے بعد منی خارج ہوئی تو وہ پہلے والے کی بقیہ ہے، لہٰذا دوبارہ غسل کرنا ہوگا۔ بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 321 پر ہے، اگر منی کچھ نکلی اور قبل پیشاب کرنے یا سونے یا 40 قدم چلنے کے نہا لیا اور نماز پڑھ لی، اب بقیہ منی خارج ہوئی تو غسل کرے کہ یہ اسی منی کا حصہ ہے جو اپنے محل سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی، اور پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی، اس کے لوٹانے کی حاجت نہیں۔ اور اگر 40 قدم چلنے یا پیشاب کرنے یا سونے کے بعد غسل کیا پھر منی بلا شہوت نکلی تو غسل ضروری نہیں اور یہ پہلی کا بقیہ نہیں کہی جائے گی۔ واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ اگلا سوال یہ ہے، آئینے کے سامنے نماز پڑھنا کیسا جبکہ اس میں اپنا چہرہ نظر آ رہا ہو؟ شیشے کے سامنے یعنی آئینے کے سامنے نماز پڑھنا کیسا جبکہ اس میں اپنا چہرہ نظر آ رہا ہو؟ جواب سماعت فرمائیے، آئینے کے سامنے نماز پڑھنے سے اگر توجہ بٹتی ہو تو مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، لیکن کسی نے پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 184 پر ہے، آئینہ سامنے ہو تو نماز میں کراہت نہیں کہ سبب کراہت تصویر ہے اور وہ یہاں موجود نہیں، اور اگر اسے تصویر کا حکم دیں تو آئینے کا رکھنا بھی مثل تصویر ناجائز ہو جائے، حالانکہ بالاجماع جائز ہے۔ اسی طرح وقار الفتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 258 پر ہے، نمازیوں کے آگے اتنی اونچائی تک کہ خاشعین یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے جو ہوتے ہیں انہیں خاشعین کہتے ہیں، نمازیوں کے آگے اتنی اونچائی تک کہ خاشعین کی طرح نماز پڑھنے میں جہاں تک نظر آ جاتا ہے شیشہ لگانا یا کوئی ایسی چیز لگانا جس سے نمازی کا دھیان ادھر جاتا ہو مکروہ ہے، لہٰذا اتنی اونچائی تک شیشہ ہٹا لینا چاہیے۔ ان شیشوں میں اپنی شکل جو نظر آتی ہے اس کے احکام تصویر کے نہیں ہیں، لہٰذا نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی بلکہ مکروہ تنزیہی ہوگی۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ شیشے کے سامنے نماز پڑھنا یہ جائز ہے، لیکن اگر شیشے کے سامنے نماز پڑھنے سے توجہ ہٹتی ہو، دھیان ادھر جاتا ہو تو پھر نماز مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ اگلا سوال یہ ہے، اذان کہے بغیر جماعت کرانا کیسا ہے؟ کیا نماز ہو جائے گی؟ یعنی اذان نہیں کہی، اذان کہے بغیر جماعت کرانا کیسا ہے؟
جواب سماعت فرمائیے، اذان کہے بغیر جماعت کرانا مکروہ ہے، البتہ نماز ہو جائے گی۔ المبسوط جلد 1 صفحہ نمبر 132 پر ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغیر اذان کے جماعت کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا انہوں نے یہ برا کیا، البتہ ان کی نماز مکمل ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا انہوں نے سنت کی مخالفت کی اور گناہگار ہوئے۔ فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ نمبر 54 پر ہے، بغیر اذان کے فرض نماز کی جماعت کرانا مکروہ ہے۔ اور بہار شریعت میں ہے اذان سنت موقدہ ہے، اور اس کا حکم مثل واجب ہے کہ اگر اذان نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا اقامت یعنی تکبیر عین امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے؟ یعنی جماعت سے پہلے جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں اقامت کہتے ہیں، تو کیا اقامت بالکل امام کے پیچھے، عین امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے؟ جواب سماعت فرمائیے، اقامت عین امام کی سیدھ میں کھڑے ہو کر کہنا سنت ہے، بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کہنا سنت ہے۔ اقامت عین امام کی سیدھ میں کھڑے ہو کر کہنا سنت ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 5 میں ہے، اقامت امام کی محاذات میں کہی جائے، یعنی بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کہی جائے کہ یہی سنت ہے۔ وہاں جگہ نہ ملے تو دائیں طرف لفضل الیمین عن الشمال، کیونکہ دائیں جانب بائیں جانب سے فضیلت رکھتی ہے، ورنہ بائیں طرف لحصول المقصود بکل حال، کیونکہ مقصود ہر حال میں حاصل ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اقامت امام کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کر کہنا سنت ہے، وہاں جگہ نہ ملے تو دائیں طرف، اور وہاں بھی جگہ نہ ہو تو پھر بائیں طرف۔ واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔